تو آپ وعدہ کریں قوم کے ساتھ کہ ہم ان کے پیچھے لگیں گے اور جس ملک میں بھی ہیں ہم جا کے ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ پشاور ناظرین ایک بار پھر دہشت گردی کے ہولناک واقعے سے متاثر ہوا ہے، قوم کو سوگ میں مبتلا کر گیا ہے۔ پھولوں کا شہر ہے پشاور، جسے دہشت گردوں نے خون میں نہلا دیا۔ مسجد کے اندر دہشت گردی کے اس واقعے میں نماز ظہر کے دوران پولیس لائنز مسجد میں مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 32 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 150 سے زیادہ زخمی ہیں۔ پورا پاکستان اور پاکستانی ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کا، ایک بیٹی اپنے باپ کا، ایک بیٹا اپنے باپ کا، اپنا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں گے؟ بس یہ بڑا بات کرتے وقت بھی اب تو جو ہے ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ پاکستان پہلے ہی اتنی زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے کہ ہمارے معاشی مشکلات چل رہی ہیں، بڑی اکنامک سچویشن خراب ہے، اس کے بعد سیاسی بحران چل رہا ہے، آئینی بحران چل رہا ہے، لڑائیاں مار کٹائیاں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی کسر اگر رہ گئی تھی تو یہ سیکیورٹی کا واقعہ اس طرح کا ہونا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ 73 سے پچھلے 1-2 سال سے 1 سال پورا جو تھا افغانستان میں، خاص طور پہ جب سے تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے 73 کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں، مگر ہماری توجہ جب خاص طور پہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم فوکس کرتے ہیں، اور وہی پرانی میں تک گیا ہوں، آپ بھی تک گئے ہیں، رٹائی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور دوبارہ وہی نیشنل ایکشن پلان، نیفٹا، بلا 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 شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سبق نہیں سیکھتے، کوئی چیز درستگی نہیں ہوتی۔ مگر فی الحال جو ہے یہ بڑے ہی تکلیف دہ ہے کہ کیونکہ ایک تو جو کیجویلٹیز، جو اموات کا نمبر ہے، 60 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 157 زخمی ہیں، پھر یہ 160 لوگ یا 157 یا 200-250 فیملیز ہیں ہر وہاں پہ شخص، اور پھر یہ مسجد میں ہوا ہے، اور مسجد کے ساتھ اس کے اندر جو ہے پولیس لائنز کے اندر ہوا ہے 4-5، ایک تو اس کا تفتیشی پہلو آ جاتا ہے کہ 3-4 جگہ سے گزر کے آپ کو جانا پڑتا ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ شاید وہاں ہاؤسنگ کوارٹرز بھی تھے، وہاں پہ وہ رہ رہا تھا خودکش حملے کا۔ تو یہ نہیں پتا کہ یہ شروعات ہے دوبارہ ایک نئی لہر کی، یا یہ شاید آخری ثابت ہو اور ہم اس پہ کنٹرول پا لیں۔ زخمیوں کی یہاں انہوں نے عیادت کی، اور اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے دفاع پر مامور اداروں پر حملے کر کے خوف و دہشت کی فضا پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جسے ریاست اور عوام کے اتحاد سے ناکام بنائیں گے۔ ناظرین، دہشت گردوں نے انتہائی بزدلانہ فعل اپناتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں موجود شہریوں کو نشانہ بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری تعلیمات جو ہیں وہ امن کا درس دیتی ہیں، اور مسلمانوں کا خون تو دور کی بات، اسلام تو غیر مسلموں کو بھی حفاظت دینے کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے امن و امان کے قیام کے لیے ہزاروں جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ ہماری پولیس، آرم فورسز سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت سے اس ملک نے دہشت گردی کو پہلے بھی ہرایا تھا، اور اب ایک بار پھر دہشت گرد ہمارے ملک کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی عوام اور حکومت اس بار بھی ملک مخالف عناصر کو شکست دے کر سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ یوں لگتا ہے کہ ہم 2007 سے 2017 کا جو عرصہ تھا اس میں واپس آ گئے ہیں۔ 2007 سے لے کے 2017 تک ہمارے ہاں خودکش حملہ آور ہوئے ہیں، 2007 سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ 2007 میں 1 دسمبر کے اندر ہم خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے جولائی میں جامعہ افسا کا بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، جس میں ہم نے امریکنز کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا، اور اس آپریشن کے بعد اس کے جو اثرات ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ وہ لوگ جو وہاں پر مارے گئے تھے ان کے لواحقین کو ایک سوات پھیل گیا، کہیں پھیل گیا، اور ایک تنظیم منظم جیسے TTP کہتے ہیں وہ منظم کی گئی تھی 2007 کے اندر۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ 2 دن کے اندر 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہماری پوری کی پوری ایڈمنسٹریٹو جسے کہتے ہیں مشینری کے فلاپ کے لسبیلا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں کو تقریباً ایک بس کو آگ لگی ہے اور کھائی میں گری ہے، کچھ 40-45 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بیچارے جاں بحق ہو گئے۔ کوہاٹ آپ کی کشتی ڈوبی ہے، اور کشتی ڈوبی ہے، 18-19 بچے جو ہے اس کے اندر جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ رائٹ ان دا ہارٹ آف دا ٹاؤن۔ اگر آپ پہلے بھی تو الرٹ تھے نا۔ ہلالی صاحب، مین سٹیز اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اسلام آباد ہوا تھا، اب پشاور میں یہ دھماکہ ہوا ہے جو کہ مبینہ طور پر خودکش حملہ کہا جا رہا ہے۔
تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا وجہ ہے اس دہشت گردی کی نئی لہر کی؟ دیکھیے میں تو مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے خاص طور ان ایریاز میں، وہ دشمن تو ہمیں کہہ دیا ہے آپ ہمارے دشمن ہیں اور ہم آپ سے جنگ پھر شروع کر رہے ہیں. ایک تو اس نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جنگ میدان میں آ گیا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ایریا، پولیس لائنز، اور وہ بھی مسجد، کتنے مسجد میں یہ ہوئے ہیں. یہ مسجد ایک ٹارگٹ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر نماز کے لیے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے. مگر آپ نے کیا سیکیورٹی کیا؟ اتنا سارا ایکسپلوسیوز کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا ہے، آرام سے اندر آ گیا اور پہلی رو میں جا کے یا دوسری رو میں جا کے کھڑا ہو گیا. کوئی کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں ہے. I mean it is remarkable. دیکھیے ہمیں پتہ ہے یہ کون ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں. اب ایک وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، دو سٹیپس لیں. ایک تو آپ وعدہ کریں قوم کے ساتھ کہ ہم ان کے پیچھے لگیں گے اور جس ملک میں بھی ہیں ہم جا کے ان سے ہم بدلہ لیں گے، انصاف پہنچائیں گے، ادھر ان کو کٹہرے میں لیں گے ادھر بھی. اب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کرنے کی ضرورت ہے اب؟ دیکھیے جب تک آپ کے عوام، خاص طور آپ نے دیکھا کہ سوات کے لوگ کیسے نکلے، سوات کے لوگوں نے ہمارے گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ آؤ اور بتاؤ کہ تمہارا اتنا ہی کمٹمنٹ ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے جتنا پہلے ہوتا تھا، اور اس سے کم ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. بھئی کس بہادری کے ساتھ ہم لڑے ہیں. آئی ایم اے پرسنل وٹنس. کس بہادری کے ساتھ ہماری فوج جا کے لڑی ہے ان کے خلاف اور ختم کیا ہے. کوئی مانتا ہی نہیں تھا. امریکن تو تیار ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے 30 میل کے فاصلے تک پہنچ گئے ہیں. ایز دا کرو فلائز اسلام آباد، پاکستان نیوکلیئر پاور، کیا ہو رہا ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ختم کریں، اور کیا، ایک دفعہ کیا، پھر کریں گے. مگر توجہ تو دیں. اور دوسرے جو لوگ ہیں دا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ان اے سینس، وہ پولیس جو ہوتی ہے. اور یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو تو وی آئی پی گارڈنگ، ان کو وی آئی پی کو گارڈ کرنا پڑتا ہے. ان کو کیا ان کو کرنا پڑتا ہے جو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. بالکل. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک اگر آپ آ گئے ہیں واپس ان ایمرجنسی ٹائمز، پولیس کی ڈیوٹیز ول ہیو ٹو بی ریکنفیگرڈ. کون بیٹھ کے کچھ کرے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر جا کے افسوس کر کے 2 منٹ میں واپس آ گیا کہا میرا کام ختم. نو، دا ڈیفینس آف دا نیشن از یور ریسپانسبلٹی. کرو کچھ، دکھائے جائے اور ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن لو.